بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم مثال کے قوانین شروع کریں گے۔ مثال اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، اور یہ پھر دو قسم پر ہے، مثالی واوی اور مثالی یائی۔ اگر فا کلمہ میں واو ہے تو مثالی واوی، اور اگر یا ہے تو مثالی یائی۔ قانون نمبر 1، عدتن والا قانون۔ ہر وہ واو جو مصدر کے فا کلمہ میں ہو اور وہ مصدر فعل یا فعلتن کے وزن پر ہو، تو اس واو کی حرکت کو مابعد نقل کرنا اور اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے عدتن اصل میں وعدن تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں صیغے ہیں مسلمۃ لا شیۃ فیہا، تو لا نفی جنس کے لیے ہے، اور شیعہ اصل میں وشیون ہے، پھر اس قانون کی وجہ سے شیعتن بن گیا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی میں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ جو سنۃن لفظ ہے یہ اصل میں وسنن ہے، پھر اس قانون کی وجہ سے سنۃن بن گیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو گول تا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، تو اس کے لیے ایک اقامتن والا قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ مصدر جس میں کوئی حرف بغیر التقائی تنوینی کے گر جائے تو اس حذف شدہ حرف کے عوض کلمہ کے آخر میں گول تا کا لگانا واجب ہے، جیسے اقامتن اصل میں اقوامن تھا، اسی طرح یہ عدتن اصل میں وعدن تھا، جب واو حذف ہوا تو آخر میں گول تا کا لگانا واجب ہے، وہ اس اقامتن والے قانون کی وجہ سے لگ گیا ہے۔ اسی طرح اقامتن اور استقامتن باب افعال کا مصدر اور باب استفعال کا مصدر اجوف کا، جب اس میں یقال والا قانون لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد الف گرے گا تو الف گرنے کے بعد کلمہ کے آخر میں گول تا کا لگانا واجب ہے اس قانون کی وجہ سے۔ اب یقال والا قانون کیا ہے وہ انشاءاللہ اجوف میں پڑھیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس جس میں ہم نے مثال واوی کے دو قانون پڑھے ہیں، عدتن والا قانون اور اقامتن والا قانون۔ غور سے سنیں اور شوق سے سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔